15ویں صورت ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اس طرح سے یہ 15ویں صورت ہے یہ شمار کے اعتبار سے. اور یہ صورت مکی ہے. ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس صورت میں کل 6 رکوع ہیں. زیادہ لمبی صورت نہیں ہے، 6 رکوع ہیں. آیات اس میں 99 ہیں. اور علماء کرام نے اتنی محنت کی ہے قرآن پاک کے اوپر، احادیث کے اوپر. بعض حضرات نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی اسی کو بنایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، قرآن پاک کی خدمت کرنا. تو انہوں نے کلمات بھی اس کے گن لیے. 663 کلمات اس میں ہیں اس صورت میں. اور حروف بھی گن لیے، 2960 حروف اس میں ہیں. اب دیکھیے ایسی محنت. اور کس مذہب والوں نے اپنی کتاب کے بارے میں کی ہو کہ حروف بھی گن لیے. بہرحال اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر ہے 54 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے. اس کا مطلب نزول الگ چیز ہے اور پھر قرآن پاک کی ترتیب الگ ہے. یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے غار حرا میں، ابتدائی چند آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو بظاہر تو ترتیب کے اعتبار سے پھر شروع پہلے والے پارے میں ہونی چاہیے، نہیں، وہ آخری پارے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اور اسی کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ آیات نازل فرماتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو فرماتے تھے کہ فلاں صورت کے ساتھ ان کو لکھ لو، لکھواتے تھے کاتب سے. اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اس طرح سے جب صورت مکمل ہوتی تھی تو ٹھیک ہے یہ صورت مکمل ہو گئی، اب دوسری صورت ہے. پھر جب آپ نے اس کو ترتیب کے ساتھ لکھوایا تو یہ ترتیب ملحوظ رکھی. اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی ہے اور یہی ترتیب اس قرآن مجید میں بھی ہے. ہجر کا لفظ اس میں آیا ہے ایک جگہ. ہجر ایک جگہ ہے. آیت نمبر 80 سے 84 تک ہجر والوں کا تذکرہ ہے اس میں. وہ ایک بستی ہے تو اسی کی نسبت پر پوری سورت کا نام سورہ ہجر رکھ دیا گیا ہے. جیسے سورہ بقرہ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ اس میں ایک جگہ گائے کا تذکرہ ہے تو اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا ہے. ایک جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے گائے کا کہ بنی اسرائیل کی وہ گائے تھی، پوری سورت کا نام رکھ دیا. اس طرح سے کسی ایک آیت سے یا کسی ایک لفظ سے اللہ تبارک تعالیٰ پوری سورت کا نام رکھ لیتے ہیں. جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے وغیرہ ذالک. یہ ہجر کیا چیز ہے؟ یہ ایک قوم ہے. ان کو قوم سمود کہتے تھے. قوم سمود، ان کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. تو یہی قوم سمود بھی ہے اور یہی اصحاب ہجر بھی ہیں. یہ علاقہ اس وقت سعودی عربیہ میں ہے. اس زمانے میں کس کے زیر تسلط تھا تو اللہ عالم، لیکن آج اسی ہے. اب جو ہے وہ ہجر ایک چھوٹا سا قصبہ بن گیا ہے. پہلے تو پورے کو ہجر کہتے تھے. مکہ شریف مدینہ طیبہ سے جب جاتے ہیں تبوک تو راستے میں یہ قوم سمود بھی پہلے آتے ہیں جہاں وہ بالکل رہتے تھے، ان کے مکانات ہیں. اس کے بعد ہجر نامی بستی بھی آتی ہے. ہم لوگ جب گئے تھے تبوک تو مدینہ طیبہ صبح تقریباً 9 بجے آس پاس نکلے تھے مدینہ طیبہ سے. پھر اس کے بعد ظہر کے وقت ہم وہاں پہنچے سمود جہاں اصل یہ قوم رہتی تھی. وہاں ظہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آگے چلے تو عصر کی نماز ہجر میں پڑھ لی، جہاں جس بستی کا نام انہیں اب ہجر رکھا ہے. پہلے تو سارا علاقہ ہجر تھا. جیسے پہلے روم بہت بڑا ملک تھا، اب روم جو ہے ایک چھوٹا سا ہے، وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے.
پھر اس کے بعد آگے جا کر تبوک آتا ہے، تو تبوک جا کر ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی تھی وہاں. تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے. یہ بالکل شاہراہ پر ہے یہ شہر. آج یہ بالکل آباد ہے، ہجر بھی آباد ہے، بستی ہے. اور قوم سمود جہاں ان کو عذاب آ گیا تھا، وہ تو کھنڈرات تو ہیں، کھنڈرات کے پہاڑ بھی ہیں، البتہ اس کے آس پاس بستی ہے، آج بھی ہے. اس میں تذکرہ ہے انہیں تبوک والوں کا، ان کا ہجر والوں کا، کہ سخت آواز نے ان کو پکڑا اور اپنے گھروں میں ہی مر گئے. یہ تیسرے نمبر کی قوم ہے. پہلے نمبر پر تو آتا ہے تذکرہ قرآن پاک میں قوم نوح کا، اس کے بعد قوم عاد کا، اس کے بعد قوم ثمود کا. حضرت صالح علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے تھے کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو ورنہ عذاب آئے گا. تو یہ جواب میں کہتے تھے کیسا عذاب آئے گا؟ حضرت فرماتے تھے جیسے قوم نوح پر عذاب آ گیا. تو یہ اس کا جواب یہ دیتے تھے قوم نوح پر عذاب اس لیے آیا طوفان اور وہ ڈوب گئے کہ وہ لوگ جو ہے وہ نصیبی زمین میں رہتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ جب طوفان آ گیا تو پہاڑوں سے بھی اوپر پانی چڑھ گیا. تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قوم عاد پر طوفان آ گیا ہوا کا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، وہ مر گئے، اس لیے تم توبہ کر لو، چھوڑو نافرمانی کو. یہ لوگ ہوا سے بھی نہیں ڈرتے تھے نہ پانی سے، اسی کہ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو بظاہر تو پانی کا وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. ہوا سے اس لیے نہیں ڈرتے تھے، نہیں تو مکان جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر مکان بنائے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں آج بھی ہیں اور مکانات بھی موجود ہیں. یعنی وہ مستقل الگ سے مکان نہیں بلکہ پہاڑی کے اندر یہ مکان بناتے تھے، پہاڑوں کو کھودتے تھے اور ان کے جو ہے وہ اندر سے باقاعدہ کمرے بناتے تھے اس کے. اس لیے اس سے بھی نہیں ڈرتے تھے ہوا سے. یہ سمجھتے تھے کہ ہوا جو ہے مکانوں کو گرا دیتی ہے لیکن ہم کو کچھ نہیں کرے گی. تو ان کے اوپر اللہ نے یہ عذاب بھیجا، ایک بھونچال بھی آ گیا اور ایک سخت آواز بھی آ گئی اتنی خطرناک، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں مر گئے. تو یہ سورت چونکہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اس وقت تقریباً جو ہے وہ جو مکہ شریف کا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقریباً آدھا دور گزر چکا تھا. یعنی بالکل شروع میں نہیں، 13 برس آپ نے وہاں گزارے. تو کچھ لوگ تو اسلام کی طرف آ چکے تھے، لیکن جو قوم کے بڑے لوگ تھے، لیڈر لوگ، وہ تو مسلسل جو ہے وہ رسول اللہ کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے، ہر درم تھے اور ظلم بھی کرتے تھے صحابہ کرام پر انتہا درجے کی. تو اس وقت جو ہے یہ صورت نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، جہاں بھی پہنچ گئے تو کافر سنتے نہیں تھے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. آج بیان کرنا کتنا آسان ہے، کہیں بھی جاتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا. جہاں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وہ لوگ فوراً آ جاتے تھے اور اس میں شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اشعار پڑھتے تھے اور طرح طرح کے شور و غل کا کرتے تھے. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری تھا. اس صورت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہو، اس میں تمہارا نفع ہے، تمہاری دنیا بھی بچ جائے گی، تمہاری آخرت بھی بچ جائے گی. یعنی تم آخرت میں عذاب میں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور اسلام قبول کر لو اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ. بہرحال وہ مانتے نہیں تھے. تو اس صورت میں تذکرہ ہے ہجر والوں کا، اور مکہ شریف والے ہجر والوں کو خوب پہچانتے تھے. کیسے پہچانتے تھے؟ آگے آئے گا وَإِنَّهُمَا لَبِي امام مبین، کہ یہ بستیاں جو ہیں یہ بالکل شاہراہ پر ہیں. کہ مکہ شریف کے لوگ جب ملک شام جاتے تھے، سفر کرتے تھے، تو راستے میں یہ بستیاں آ جاتی تھی، اس لیے وہ لوگ پورے باخبر تھے اس بستی میں عذاب آ گیا ہے. اس بستی سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے ہیں، صحابہ کرام ساتھ تھے. جب تبوک جانا تھا
اس وقت وہاں آبادی نہیں تھی، تو وہاں جو کنویں تھے پرانے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے جلدی نکلو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں؟ فرمایا کہ یہاں عذاب کے آثار آج بھی موجود ہیں، حالانکہ صدیاں گزر چکی تھی، آج بھی آثار ہیں عذاب کے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہاں کی کنووں سے پانی نکالا اور اس سے ہم نے آٹا گوندا ہے روٹیاں بنانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو، پہلے فرمایا جانوروں کو کھلا، پھر فرمایا پھینک دو، دونوں روایتیں بخاری شریف کی ہے۔ غرض یہ کہ اس آٹے کو آپ نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، صحابہ کرام نے پھینک دیا اور وہ بستی سے نکل گئی جلدی جلدی۔ ہم لوگ جب وہاں گئے تھے تو یہ روایت ہم کو یاد آ گئی، ہم نے بھی کوشش کی جلدی نکلنے کی، پھر سوچا کہ اب آج تو یہاں آبادی ہے، یہاں مسجدیں ہیں، یہاں بازار ہیں، یہاں سب لوگ رہ رہے ہیں، تو کنووں کا پانی تو اب استعمال ہوتا نہیں ہے، اب گورنمنٹ کا پانی استعمال ہو رہا ہے۔ بہرحال تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور آگے چل دیے، لیکن آپ نے فرمایا یہاں سے جلدی نکلو، عذاب کے آثار ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ قوم سمود ہے اور ان پر اس طرح سے عذاب آیا تھا، لہذا مکہ شریف کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، آخر میں عذاب میں مبتلا ہو گئے، تو اے مکہ والو اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا تو آخر میں تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اسلام قبول کر لو، اللہ کی رضامندی خوشنودی حاصل کر لو۔ تو بہرحال یہ صورت ہے، آغاز اس کا ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، 29 صورتوں کے شروع میں ہے، 29 صورتیں ہیں یہ، الف لام را، اور حروف مقطعات کے بارے میں بار بار آ چکا ہے کہ اس کا معنی، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک راز ہے، یہ اس کا معنی آپ نے امت کو نہیں فرمایا۔ ہاں امت کے بعض حضرات بہت اونچے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تھوڑا سا اس میں سے دے دیا ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر بھی گویا کہ اس کی پوری وضاحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، بس یہ حروف ہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں، ان کو تو جب لکھیں گے تو ملا کر لکھتے ہیں، لیکن جب ان کو پڑھیں گے تو الگ الگ کر کے، جب سے آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے سورہ مریم میں تو 5 حروف ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ایک ساتھ ملائے ہوئے ہیں لیکن تلفظ الگ ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، تو تلفظ الگ الگ کرنا پڑے گا۔ تو وہی ہے کہ جن حروفوں کو ملایا جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا الگ الگ، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور یہ سوائے ایک صورت کے سورہ برات بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ توبہ بھی ہے، تو ورنہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ 2 صورتوں کے درمیان میں فصل بھی ہے، فصل کا مطلب یہ ہے اس سے دونوں صورتوں کے درمیان میں جدائیگی ہے، جیسے علم ترى ختم ہو گیا تو بسم اللہ لکھ دیا، پھر لیلاف آ گیا، لیلاف قریش ختم ہو گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا، اور آریت الذی آ گیا، آریت الذی ختم ہو گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آگے انا اعطیناک ہے۔ تو 2 صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لکھوایا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سورہ برات پہ کیوں نہیں لکھوایا واللہ عالم؟ بعض حضرات فرماتے ہیں سورہ برات بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ توبہ بھی، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے مشرکین کے لیے، اور چونکہ اظہار ناراضگی ہے، برات کا کوئی اس میں اعلان ہے، تو اس لیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دلالت کرتا ہے مہربانی پر اور رحمت پر، اس موقع پر اس کو لکھا نہیں گیا۔ اور آج تک بھی کسی بھی قرآن پاک میں آپ نہیں دیکھیں گے، چاہے کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی ملک کا وہ چھپا ہوا ہوگا، بسم اللہ الرحمن اس میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن پاک اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، منزل من اللہ ہے؟ جواب ہے کہ ہاں۔ اب سوال ہے کہ 113 مرتبہ اس کو نازل کیا گیا ہے، 113 صورتوں کے شروع میں ہے یہ،
نہیں، بس ایک مرتبہ نزول ہوا. کتنی مرتبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ نازل ہو گیا. تو اسی کو بار بار دہرایا گیا، اسی کو بار بار دہرایا گیا ہے اور لکھ دیا گیا ہر سورت کے شروع میں. البتہ سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ایک خط ہے، جو خط سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام لکھا تھا، کیونکہ ان کی عادت شریفہ تھی جب وہ خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے. اس لیے اس خط کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، شروع کیا اسی سے. تو وہ بالکل سورت کے اندر ہے، سورہ نمل کے، تو سورہ نمل کی ایک آیت ہے. باقی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی بھی سورت کی کوئی آیت نہیں ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے قرآن پاک کی ایک آیت اس کو شمار کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حافظ لوگ قرآن پاک سناتے ہیں، حفاظ حضرات تراویح میں، تو وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھ لیتے ہیں، باقی تو آہستہ پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہم لوگ بھی اللہ اکبر کر لیا، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو تو ثنا پڑھتے ہیں چپکے سے، تعوذ پڑھتے ہیں چپکے سے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں چپکے سے، اور اس کے بعد جب قرات شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین یہاں سے پڑھتے ہیں. ہر صورت کا یہی جو انداز ہے. سورہ فاتحہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پورے عرب عجم میں جب بھی کوئی نماز پڑھاتا ہے تو وہ بسم اللہ سورت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر لیتا ہے. بعض شوافی حضرات جو ہے وہ کہیں کہیں جو انڈونیشیا وغیرہ میں وہ الحمد شریف جو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ کو اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی جمہور امت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. البتہ تراویح میں چونکہ سارا قرآن پاک سننا مقصود ہوتا ہے، سنانا اور سننا، تو سننے والوں کے بھی پورے 30 پارے سننے ہیں. اور جو منزل من اللہ ہے تو جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے تو اگر اس کو کہیں بھی زور سے نہیں پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو یہ آیت تو سننے سے رہ جائے گی. اس لیے اس وقت جو ہے کسی بھی صورت کے شروع میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے قل اللہ کے شروع میں کر لیں، کہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مرتبہ زور سے پڑھ لیں. اور وہاں حرم شریف میں بھی جو ہے امام آتا ہے کسی نہ کسی ایک صورت میں وہ بسم اللہ کو پڑھ لیتے ہیں، تو ایک مرتبہ آ گیا بس کافی ہو گیا. تو اس صورت کے شروع میں بھی تو بسم اللہ ہونا ہی چاہیے. الف لام را یہ اور بھی مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ تل کا اصل میں عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں اشارہ بعید کہلاتا ہے. کیا بعید کے معنی جس کو دور کے لیے استعمال کیا جائے، اور نزدیک کے لیے حاضہ اور حاضی، حاضہ اور دور کے لیے ذالک اور تلک. حاضہ اسم اشارہ قریب ہے اور ذالک اسم اشارہ بعید ہے. تو قرآن پاک میں شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں بھی اسم اشارہ بعید اللہ نے استعمال فرمایا تعظیم کے لیے. کس کے لیے؟ عظمت کے لیے، کہ یہ کتاب بہت عظیم ہے، اس سے جو ہے اشارہ قریب کے بجائے اشارہ بعید اللہ نے فرمایا. یہاں بھی یہی ہے تلک آیات الکتاب القرآن مبین. یہ وہ آیتیں ہیں جو کہ الکتاب، کتاب قرآن مجید، ایسی کتاب جو ہے کہ جس کا ثانی کائنات میں نہیں ہے. اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ سب بھی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن تمام کتابوں کی سردار یہ کتاب سید الکتب ہے. کیا ہے؟ جی، جو علوم تمام آسمانی کتابوں میں تھے تو ان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس لیے سید القتب بھی ہے. اور جن پر یہ نازل ہوئی ہیں وہ سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس امت کی طرف اس قرآن پاک کو بھیجا گیا ہے وہ سید الامم ہے، تمام امتوں کی سردار ہے. تو گویا کتاب بھی اعلیٰ درجے کی مل گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبیوں کے سردار ہیں. اس امت کو فرمائے خیر امت ہے، اس لیے بہت قدر کرنی چاہیے اس چیز کی. فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ وہ آیتیں ہیں جو کتاب الہی کی ہیں. وقرآن مبین، اور واضح قرآن کی. قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن مصدر ہے. قرآن مصدر ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا. کیا؟ تو قرآن پاک کو نام ہی رکھ دیا قرآن تاکہ اس کو بار بار
پڑھا جائے. اس کا نزول جو ہوا ہے پڑھنے کے لیے ہوا ہے. اسی لیے قرآن پاک کے جو 5 حقوق علماء کرام نے لکھے ہیں، عظمت، محبت، اطاعت، اس میں ایک تلاوت، کیا، اور ایک اشاعت. تو تلاوت مستقل حق ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اس کا نام ہی ہے قرآن. صحابہ کرام تلاوت زیادہ کرتے تھے. کیوں؟ ایمان مضبوط تھا، شوق و ذوق تھا، گویا کہ وہ دنیا کو سمجھتے تھے یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، روٹی کپڑا مکان، لیکن اس کو مقصد نہیں بنایا ان لوگوں نے. اس سے بہت تلاوت کرتے تھے. تو اکثر حضرات 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے تھے. کتنے دنوں میں؟ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں اس میں نیچے لکھا رہتا ہے منزل، کیا؟ تو اس قرآن پاک کی 7 منزلیں انہوں نے بنائی ہیں. تو 7 منزلیں، اور کسی عالم نے اس کو ایک ورڈ بنا لیا، فہمی بشوقین. کیا؟ فہمی بشوقین. فا سے مراد سورہ فاتحہ ہے، میم سے مراد مائدہ ہے، یا سے مراد یونس ہے، اس طرح سے با سے مراد بنی اسرائیل ہے، اور شوق سے مراد شین سے مراد سورہ شعراء ہے. اس طرح سے 7 منزلوں کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے. تو 7 منزلیں، تو ہفتہ ختم ہو گیا تو ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا. بعد میں پھر دنیا کی طرف اور لگ گئے لوگ، یہاں ہوتے ہوتے پھر جو ہے وہ 7 دنوں میں ختم نہیں ہوا، اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتا ہوگا. پھر اس کے بعد امت نے اس کے پارے بنائے، 30 پارے. چلو 7 دن میں ختم نہ صحیح تو مہینے میں ختم کر لو، روزانہ ایک پارہ روزانہ، کیونکہ اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے اور ایمان مضبوط بھی رہتا ہے اور اللہ کے سے خاص تعلق ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا حق بھی ہے. تو بعد میں اس میں اور زیادہ ذوق آ گیا. اب تو اللہ عالم تلاوت تو بہت کم ہوتی ہے امت میں، اور اب تو قیامت بالکل نزدیک ہے، اس لیے اب اور زیادہ امت جو ہے دور ہو گئی قرآن پاک سے. کیونکہ حکم جب لگتا ہے وہ اکثریت پر لگتا ہے، کیا؟ ورنہ الحمدللہ اس مجلس میں بھی بہت سارے ہوں گے جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوں گے کہ وہ 1 مہینے میں ختم کر لے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی تعداد بہت کم ہے نا. میرے پاس ایک خاتون آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی پرابلم تھی ان کی، تو میں نے ان کو صلاۃ الحاجات دے دی پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ پڑھ لو. اور بھی اس کی کوئی وہ ساتھ تھی یا کون تھی، تو میں نے ان کو سمجھایا یہ نماز پڑھو، دونوں میاں بیوی. اس نے کہا میں تو نماز پڑھ لوں گی لیکن میرا شوہر نہیں پڑھے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، ایک وقت بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھتا. پھر اس کے بعد اس نے ضمناً کہا، کیونکہ اس میں کلمات بھی پڑھنے تھے، اس نے کہا کہ تمشن آیت الکرسی یاد ہی، یعنی آیت الکرسی کی یاد نہیں ہے. میں نے کہا وہ کرتا کیا ہے؟ کیا تھوڑا میں اس کو ڈرتا ہوں کہنے سے، چونکہ وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو میڈیا میں بتایا، حالانکہ پتہ کسی کو نہیں چلے گا. بہرحال اس نے اتنی ڈگریاں کی ہیں، وہ دنیا کی کسی بھی، آپ وائٹ ہاؤس میں لے جاؤ اس کو، کسی دنیا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہاں گھنٹوں بول سکتا ہے. کیا یعنی اتنی ڈگریاں کی ہیں، اور LLB اور کیا کیا بھی، یہ ساری چیزیں ساری کی ہیں، لیکن آیت الکرسی یاد نہیں ہے، آیت الکرسی یاد نہیں ہے. تو یہ ہے تو امت کی دوری کس سے؟ قرآن پاک سے. تو آگے ہے ایک آیت اور اس کی تفسیر آئے گی وہاں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ شکایت فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے اس قرآن پاک کو، اس کتاب کو میں اپنی قوم کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے اس کو اپنے سے دور رکھا. مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس کے اصل مصداق تو وہ ہیں جو اس پر ایمان ہی نہ لائیں. جیسے شروع میں قریش وغیرہ اس کا ایمان نہیں لاتے تھے، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ مسلمان جو قرآن پاک کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں، بالکل اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی اس آیت کی زد میں آ سکتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ قوم ہے جن کو میں نے قرآن پاک دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے قرآن پاک اپنے سے دور رکھا. یہی ہے کہ ڈگریاں بہت کی ہیں لیکن 2 صورتیں اور 4 صورتیں بھی زبانی یاد نہیں ہیں. اور اب تو نوجوانوں کا یہ عالم ہے کہ بعض لوگ تو اللہ بچائے علم شریف بھی ان کو یاد نہیں، جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، پڑھائی نہیں قرآن پاک. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جوان میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا میرے کمر میں تکلیف ہے، میں نے کہا علم نشرح لک پڑھ لو، اس نے کہا مجھے یاد نہیں.
میں نے پوچھا کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں قرآن پاک کی؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کیا؟ میں نے کہا افسوس، صرف فلق اور ناس بھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد وہ پڑھا لکھا ہے، وہ پڑھا لکھا، تو اس کے بعد اس نے الحمد شریف سنا لی، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے، اس کے بعد خاموش رہا، نہیں سنا پایا۔ یہ ہے قرآن پاک کی کیا دوری۔ حالانکہ یہ ان پڑھ آدمی نہیں ہے کہ کچھ نہیں پڑھا، نہیں، یہ تو پڑھا لکھا ہے، آج کا نوجوان ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن یہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ فرمایا کہ معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کتاب الہی ہے، لہذا پڑھنے والوں اور سننے والوں کو اس پر پورا غور کرنا چاہیے، سرسری نہیں گزرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ جب ایمان والوں کے پاس قرآن پاک سنایا جاتا ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر گرتے نہیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کتاب ہے، اور فرمایا مبین ہے، کیا ہے؟ نہایت واضح ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ اس کے مضامین بالکل کھلے ہوئے ہیں، اور جو اس میں دلائل ہیں وہ بھی صاف صاف ہیں، اور بندوں سے کیا چاہتا ہے تو یہ بھی صاف صاف ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ نے کتاب کی تھی، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، تو بس اس پر کتاب لکھ دی۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کتاب کو دیکھ کر حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ کتاب کیا لکھ دی ہے، لمبا واقعہ ہے۔ پھر جب ملاقات ہو گئی تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے اس کو چوما، حالانکہ تو آپس میں کوئی ساتھی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا آپ نے میرے ہاتھ کو چوما؟ کہا میں نے اس لیے چوما جو تم نے کتاب لکھ دی ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن آپ سے کہتے میں اس کتاب کو پڑھ کر حیران ہو گیا، حالانکہ وہ تو خود علامہ ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ نہایت واضح کتاب ہے، اس کے دلائل، اس کے مضامین اور ساری روشن ہیں، تعلیمات اس کی روشن ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ جو لوگ موجود تھے اس وقت تو زندگی میں وہ اس قرآن پاک کی قدر نہیں کرتے ہیں، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر انہوں نے کی، نہ تو اسلام کی قدر کی، نہ تو قرآن پاک کی قدر کی، بلکہ اس کی بے قدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ شکایت فرمائی کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، لوگوں نے تو اللہ کی بھی قدر نہیں کی، اللہ کی بھی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج یہ لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہیں اس قرآن پاک کو، اور ایمان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کر لیتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ لیکن اب وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا آگے جا کر جب یہ لوگ صرف ایک تمنا کریں گے، کاش ہم نے اس قرآن پاک پر ایمان لایا ہوتا، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم فرما بردار ہوتے، یہ تمنا بار بار کریں گے۔ اس وقت نہیں، اس وقت آگے جا کر وہ تمنا کریں گے۔ اب وہ تمنائیں کس کس جگہ سے شروع کہاں سے ہو جائے گا، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ مثلا جب ملک الموت آئیں گے انسان کو جان نکالنے کے لیے، تو اس وقت بھی یہ تمنا کریں گے کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ یہ سورہ انفال میں ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اے مخاطب، بہت عجیب منظر ہوگا جب فرشتے جان نکالنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، تو روح تو نکلے گی نہیں، تو وہ ان کو ماریں گے، ان کے چہروں کو اور ان کے پشتوں کو، اور پھر ان سے کہیں گے کہ اب تمہیں عذاب میں جانا ہے، چکھنا ہے۔ تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا، ہم مومن ہوتے، اس قرآن پاک کو خدا کی کتاب مانتے، تمنا کریں گے۔ لیکن اس وقت تمنا کرنا کیا ہے، بالکل بیکار ہے۔ جیسے فرعون نے بھی اس وقت کلمہ پڑھا تھا لیکن سب بیکار، تو اس وقت بھی کریں گے لو کانوا مسلمین، یہ تمنائیں کریں گے، اظہار کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ایک مطلب کاش ہم فرما بردار ہوتے، کیا جی، جو مسلمان ہیں لیکن فرما برداری نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ایک نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، بس ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کا خالق و مالک ہی نہیں ہے،
کلمہ ہے پڑھا، کیا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، بس وابستگی اتنی کہ یا کوئی 8 کی نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ تمنا کریں گے مرتے وقت کاش ہم فرما بردار ہوتے، کیونکہ عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے مخاطب، اگر آپ دیکھیں اس منظر کو، جب جہنم کے کنارے پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت کہیں گے یا لیتنا، کاش نرد، ہم کو واپس بھیج دیا جاتا کہاں؟ دنیا میں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم اللہ کی آیتوں کی کبھی تکذیب نہیں کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والے ہوتے، کیا ہوتے؟ تو اس وقت بھی یہ تمنا کریں گے۔ اور قرآن پاک نے بہت جگہ فرمایا کہاں کہاں تمنا کریں گے، محشر کے میدان بھی تمنا کریں گے۔ کس میں؟ وہ واقعہ آئے گا آگے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ کاٹتے کاٹتے، یہ تو قرآن پاک میں ہے، وہ کوہنیوں تک سب چبائے گا اپنے ہاتھ، افسوس کی وجہ سے کہ میں نے اسلام چھوڑا کیوں، اس نے پہلے اسلام قبول کیا پھر چھوڑ دیا۔ وہ تھا عقبہ ابن ابی معیط، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، مکہ شریف کا رئیس تھا۔ الحمدللہ اس شخص نے دعوت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، لیکن آپ نے فرمایا ایک شرط پر میں آپ کے گھر میں کھانا تناول کروں گا کہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہے۔ اب وہ مجبور ہو گیا کہ کیا کریں گے، ان کو اگر انکار کریں گے تو یہ بغیر کھائے پیے چلے جائیں گے اور یہ میرے لیے شرم کی بات ہے۔ بہرحال اس نے سوچ لیا، ویسے پہچانتے بھی تھے یہ ان کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس نے اسلام کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بچوں کے بڑا آدمی تھا، کوئی چھوٹا آدمی تو تھا نہیں، سرداروں میں سے تھا، تو پورے مکہ شریف میں وہ بات پھیل گئی کہ عقبہ ابن ابی معیط نے کیا کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو سب لوگ ناراض ہو گئے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے باقی سارے خاندان والے۔ اس کا قریبی دوست تھا اس کے اندر امیہ بن خلف، تو وہ جلدی آ گیا اور اس نے بہت لعن طعن کیا، اس کو کہا کہ یا تو اسلام کو چھوڑو یا تو میرا دوستانہ ختم۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، انہوں نے کہا مجھے مہلت دے دو، میں سوچوں گا کیا کروں گا۔ آخر میں وہ اسی پر پہنچ گیا نتیجے پر کہ اسلام چھوڑنا چاہیے، لیکن آپ کا دوستانہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اتنا ہی نہیں چلے گا، پورے مکے میں بات پھیل پڑی ہے، آپ فوراً اسی وقت جاؤ اور ڈھونڈو کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اس لیے فوراً جا کے اس کے سامنے کہہ دو مجھے تمہاری اس کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کلمہ اپنا پاس رکھو، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں، کیوں کہ میرے دوست ناراض ہو گئے، میں اپنے دوستوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور چونکہ وہ بہت ضد تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت نفرت کرتا تھا وہ، تو اس نے کہا کہ یہ گستاخی بھی کر لینا، میں تو وہ گستاخی وہ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ خود سمجھ آئیں گے۔ تو جب اس نے سامنے کہا اور کیا کیا کہا، تو پھر جو تھوک جو تھے وہ واپس آ گئی اس کی طرف، تفسیر میں لکھا ہے، تو اس کا چہرہ جل گیا عقبہ کا۔ ان کا تذکرہ یہاں ہے، یہ سورہ فرقان میں ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو، اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑ لیا ہوتا، میں نے ان کا دامن پکڑ لیا ہوتا، مطلب میں نے ان پر ایمان لایا ہوتا، کاش میں نے ایسا کیا کیا، تو ہاتھ کاٹے گا، تو حدیث میں یہاں تک کاٹے گا، پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس، ہاں کاش میں نے فلاں آدمی کو دوستی ہی کیوں بنایا ہوتا، تو دوستی کی وجہ سے تو یہ ہوا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے، میرے پاس تو ایمان کی دولت پہنچ چکی تھی بعد جانی، وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو آخر میں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، تب تک کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بہرحال یہ ہے وہ افسوس کا مقام، یہ وہ افسوس کرے گا کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کہ یہ دنیا کے لوگوں تم نے بہت اسراف کیا ہے، یعنی ظلم کیا اپنے اوپر، اور اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ،
اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، آ جاؤ اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ عذاب آئے، اس سے پہلے کہ تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس کلام کی جو بہترین کلام ہے، تمام کلاموں کا سردار ہے، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر بھیجا ہے اور تمہارے رب کی جانب سے، اس سے پہلے کہ عذاب آئے گا، اچانک کیا آئے گا، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ عذاب آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت آدمی حسرت کرے گا، تمنا کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنا اس کے کام، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہے گا افسوس میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، کیا کی، اور میں مذاق کرتا رہا، چونکہ یہ لوگ مذاق بھی کرتے تھے، یہ لوگ مذاق کرتے تھے کہ وہ جناب وہ قیامت کب آئے گی، آپ بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، کبھی کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی جاتا ہے، تو یہ سارے مذاق یاد آئیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ بچائے، بہت سارے مسلمان مذاق کرتے ہیں تو دین کا، کبھی کہتے ہیں ونیریا نمازوں مزے ونیریا بشنا کہیں، تو گزشتہ سال کی بات ہے، ایک نوجوان کو کہا کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اس نے کہا آج سے مرنا فرصت، آج سے نا نماز کیا پڑھو، یعنی فرصت کہاں ہے نماز پڑھنے کی، مرنے کی فرصت نہیں ہے، اتنا کام ہے، یہ مذاق ہے۔ بعض لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، کہتے ہیں لوگ تو چاند پر پہنچ گئے، کیا تم لوگ ابھی کہتے ہو کہ مسجد میں دائیں پاؤں اندر داخل کرنا ہے یا بائیں پاؤں داخل کرنا ہے، یہ مذاق ہے کیا؟ ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آداب بیان فرمائے، جب بادشاہوں کے دربار کے آداب ہوتے ہیں، وزراء کے دربار کے آداب ہوتے ہیں، ہوتے نہیں، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے لوگ تو چاند پر پہنچ گئے، تم صرف کہتے ہو دائیں پاؤں اندر جانا، یہ کیا کہا آپ نے، کس کی توہین کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان اور بادشاہ ان کے سامنے، یہ جو ہے حضور کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم مذاق کرتے تھے۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کبھی کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دے میں متقین میں سے ہوتا، یہ بھی افسوس ہے۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کبھی کہے گا کاش مجھے واپس بھیج دیا جاتا، کیا جب وہ عذاب دیکھے گا، کہتے ہیں میں نیکوکار بن کر آتا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها، تمہارے پاس آیتیں نہیں آئی تھی، قرآن پر نہیں آیا تھا، محمد رسول اللہ تمہارے سامنے نہیں آئے تھے، کہ اہل عرب کے سامنے تو جاتے تھے نا روزانہ، فکذبت بها، تم تو تکذیب کرتے تھے قرآن پاک کی، یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں، واستکبرت، کیا، اور تم غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، وکنت من الکافرین، اور آپ انکار کرتے تھے اس چیز کا، اس میں اسی میں تو لکھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، میدانی محشر ہے، پوری صراط ہے، جنت و جہنم ہے، اس وقت تم مذاق کرتے رہے اور آپ افسوس کر رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ بہت مرتبہ یہ لوگ جو ہے وہ تمنا کریں گے کاش ہم کو واپس بھیج دیا جاتا، کاش یہ ہوتا اور وہ ہوتا۔ آگے سورہ حاقہ میں ہے کہ جب بائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا دوزخی کو، پہلے تو اس کو دیا جائے گا کس کو، جنت والے کو، تو وہ تو سبحان اللہ وہ تو عجیب تقریر کر لے گا، وہ کہے کہ ہاں مقرؤ کتابی، کیا آ جاؤ لوگو میرا نامہ عمل پڑھ لو، کیوں انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا میرا حساب ہونے والا ہے، اس میں پوری تیاری کر کے آیا، پوری تیاری کر کے آتے ہیں نا جی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی اب ایسی زندگی ملے گی، من چاہے زندگی، کیا جس میں وہ خوشحال رہے گا، فی جنت عالیہ، اونچے درجے کی جنتوں میں رہے گا، قطوفها دانیہ، اس کے میوے بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو میوہ وہیں پہنچے گا، اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو تب میوہ وہیں پہنچے گا، اور پھر حکم ہوگا کلو واشربو، کلو کھاؤ پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوب جی بھر کے کھا لو، کیوں اس کے بدلے میں جو تم نے دنیا کی زندگی میں کیا تھا اعمال صالح۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا شخص ہے جو افسوس کرے گا،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے کتاب ہی نہیں ملتی، نام اعمال، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، افسوس مجھ سے حساب نہیں لیا جاتا، کیا میں جانتا ہی حساب ہی نہیں ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آ جاتی، کیا کہ میں مر جاتا، زندہ رہتا، کیوں؟ ما اغنی عنی مالیہ، جو مال میں نے کمایا تھا دنیا میں وہ میرے کچھ بھی کام نہیں آیا، وہ میرے کیسے کام آ جائے، کچھ بھی کام نہیں آیا، سب ختم ہو گیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میں بادشاہ تھا، کیا بادشاہ کہے گا کہ حلق عنی سلطانیہ، میری بادشاہ سب کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب وہ تو یہی کہہ ہی رہا ہوگا تو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، جہنم میں داخل کر لو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، زنجیروں میں اس کو باندھو۔ فاسلکوہ کے معنی آتے ہیں کسی کو سینہ، کسی کو، جیسے ہم لوگ صبح ہاتھ میں اٹھاتے ہیں نا تو بوریوں کے وہ جو اس کا بند کر لیتے ہیں، اس کا جی سرا بند کر لیتے ہیں اس کا تاکہ وہ بند ہو جائے، تو یہ فاسلکوہ کا مطلب یہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو سیلے گا؟ آپ یوں تو ہو سکتا ہے کسی کو باندھ لیا ہاتھ پاؤں، آپ نے فرمایا کہ سینے کے اندر سے وہ اور زنجیر ڈال دی جائے گی اور شانوں سے نکال دی جائے گی، تو ایک پہلو سے ڈال دی جائے گی، دوسرے پہلو سے نکال دی جائے گی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بہت پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، یہ چند جگہ میں نے بتائی۔ اسی طرح سے یہ افسوس کریں گے وہاں جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جنتی ان سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس میں مسلمان بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے، کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا بے نمازی تھے۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ، 300 آدمی ایک جگہ تھے تقریباً، انگلیوں پر تو نہیں گنا لیکن اندازہ تھا تقریباً آس پاس کتنے ہیں، 300 افراد ہیں، کچھ کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دعوت تھی، تو یہاں تو رقعہ جو دیا جاتا ہے اس میں 12:30 لکھا جاتا ہے، لیکن جب لوگ پہنچتے کوئی 2:30 بجے آتا ہے، کوئی 3 بجے آتا ہے، ان کا معلوم بھی ہے کہ تمہارا جلدی کھانا ملنے والا، تو 12:30 سے سلسلہ شروع ہو گیا آنے کا، یہاں تک کہ 3:30 بج گئے، کتنے 3 بجے کے آس پاس کھانا دینا شروع ہو گیا۔ تو 300 آدمی کے افراد تقریباً تھے، اور وہاں 4 مسجدیں اس بستی میں، اور سب مسجدوں میں اذان ہو گئی، کیونکہ کوئی نہ کوئی اذان دینے والا تو ہوتا ہی ہے، سپیکر پر اذان ہو رہی ہے، بالکل عینی گواہ ہے موجود جس نے وہ دیکھا اپنے آنکھوں سے، کہا ٹوٹل 300 آدمی میں سے 2 آدمی نے نماز پڑھ لی، کتنے؟ باقی سب لوگ کھانے کے چکر میں تھے اور باتیں کر رہے تھے، کیا موبائل میں مشغول تھے، اور یہ کر رہے تھے، اور اس سے باتیں کر رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اندازہ لگائیے کھانا کھانے کی خاطر انہوں نے کیا کر لیا، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آ سکتے، جیسے ان دونوں نے پڑھ لی، تو یہ خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا اور ولم نک نطعم المسکین، بخل بہت تھا، کیا ہم کسی مسکین کو کھلانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمارا وقت زیادہ کھیلنے میں گزرتا تھا، کس میں کھیلتے تھے، مختلف گیمیں کھیلتے تھے، اور رات کو آ گئے تو بس پھر PUBG کھیلنی شروع کر دی، کارٹون کھیلنا شروع کر دیے۔ دوسرا مطلب ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم زیادہ ڈسکس کرتے تھے، کیا یعنی کہیں بیٹھ گئے اور ڈسکس شروع ہو گیا، دنیاوی دینی کچھ بھی ہو، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، استغفر اللہ، اور ہم قیامت کا جو دن ہے، جزا کا جو دن ہے، اس کا تو ہمارے اندر یقین ہی ختم ہو گیا تھا، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تو یہ بھی اس وقت افسوس کریں گے، ایسی دولت اللہ نے ہم کو دی تھی لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں قدر کر لو آج ایمان کی، اسلام کی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی۔ پھر قرآن پاک میں ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ہم نے تم کو ڈرایا ہے، کیا اس عذاب سے جو بالکل نزدیک ہے، جو بالکل آنے والا ہے۔
یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یہی افسوس ہے، یہی جس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ، اس نے کیا کیا بھیجا ہے آپ آگے دنیا کی زندگی میں، وہ دیکھے گا. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، منکر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. کیا میں مٹی ہو جاتا؟ یہ مٹی کیوں کہا؟ مٹی اس لیے کہا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محشر کے میدان میں انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، اور جانور بھی ہوں گے، حیوانات، چرند و پرند. سوال ان کو کیوں زندہ کیا جائے گا؟ ان کا بھی حساب ہوگا. سوال چوپائیوں کا کیا حساب ہوگا، درندوں کا کیا حساب ہوگا؟ کہ ان کا حساب ہوگا ظلم کے اوپر. کس کے؟ کہ جس نے ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو وہاں ملے گا، مظلوم کو اس کا بدلہ ملے گا. بھائی تم مظلوم ہو لہذا ظالم سے بدلہ لے لو. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ 2 بکریاں لائی جائیں گی دنیا میں. جس نے ظلم کیا تھا وہ مطلب طاقتور تھی، سینگ والی تھی، ایک کمزور بکری کو اس نے مارا تھا بلا وجہ، اب وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکی. محشر کے میدان میں الٹا کر دیا جائے گا، جو بکری دنیا میں کمزور تھی اس کو طاقتور بنایا جائے گا، اور جو طاقتور تھی، جو ظالم تھی، اس کو کمزور بنایا جائے گا بالکل جیسے وہ، تاکہ پورا بدلہ ہو جائے. تو سینگ بھی اس کو دیے جائیں گے. جو کمزور والی بکری دنیا میں بے سینگ کی تھی تو پھر اس سے کہا تم اس کا بدلہ لے لو، تو وہ بدلہ لے لے گا. کیا بدلہ لے گا؟ جتنے اس کو مارے تھے دھکے تو اتنا اس کو کیا کرے گا؟ مارے گا، اور برابر ہو گیا. تو جب سب جانوروں کا معاملہ ہو جائے گا تو پھر ایک آواز آئے گی کونو ترابا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اے جانور مٹی ہو جاؤ. بس یہ حکم آئے گا تو آنن فانن سیکنڈوں میں یہ سارے جانور غائب ہو جائیں گے. نہ ان کا گوشت رہے گا، نہ ان کا پوست رہے گا، نہ ہڈیاں رہیں گی، بالکل غائب ہو جائیں گی. اس کو مٹی بن جائے گی، اور مٹی پلین بھی ہو جائے گی ایک دم، بس وجود ختم. تو اس وقت یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش جیسے یہ جانور مٹی ہو گئے، اگر میں بھی مٹی ہو جاتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، مجھے جہنم میں جلنا نہ پڑتا. تو یہ وہ موقع ہے جب وہ تمنا کرے گا. اسی طرح سے جب میدان محشر ہوگا، جب تشریف لائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تبارک تعالیٰ تشریف لائیں گے. کیسے تشریف لائیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن تشریف لائیں گے. اور فرمایا کہ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے اس وقت صفوں میں ہوئی، کس میں؟ سب بنائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت و جلال کے پیش نظر وہ صفوں میں ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا. جہنم کو بھی اب وہ کہاں ہے تو کہاں سے لایا جائے گا، بس یہ تو وہیں پتہ چل جائے گا. البتہ حدیث میں ہے کہ جہنم کو زنجیروں میں لایا جائے گا، یعنی جیسے زنجیر لگاتے ہیں بڑی والی تو پھر اس کو کھینچتے ہیں نا کسی چیز کو، تو 70,000 زنجیریں لگائی جائیں گی. وہ زنجیریں کیسی ہوں گی، اس کی وسعت یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ زنجیریں کتنی ہوں گی. پھر ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے. کون؟ زنجیریں تو ہوں گی 70,000، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے اور اس کو لائیں گے کس میں؟ محشر میں، میدان کے محشر میں، تاکہ جنت بھی نزدیک رہے اور جہنم بھی نزدیک رہے. یہ فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان یاد کرے گا. کوثر ترجمہ کو تم دو پہ پایس انسان، کیا جی اس دن وہ نصیحت حاصل کرتا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کہاں ہے اس کا ایمان لانا اور نصیحت قبول کر لینا. کہے گا کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا یہاں کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. دوسرا مطلب ہے کہ یہ جو زندگی شروع ہو گئی، یہ جو زندگی، اس زندگی کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. افسوس، میری ساری زندگی تو روٹی کپڑا اور مکان میں لگ گئی، بیوی بچوں کے ساتھ لگ گئی. اس دوسری زندگی کے لیے جو
ختم نہ ہونے والی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ جو چند دن کی زندگی دنیا میں تھی اس کے لیے تو میں نے ساری زندگی کیا کر دی، لگا دی۔ 20-30 سال تک تو پڑھتا رہا، دن رات کام کرتا رہا تاکہ دنیا کی زندگی خوشحال گزرے، یہاں کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ وہ اس وقت افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، وہ کہے گا یہ جو دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بار بار نصیحت فرمائی، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، تمہارا مال، تمہارے اولاد تم کو غفلت میں نہ ڈالیں کہ ساری صلاحیتیں اور سارا وقت تمہارا دنیا کے ساتھ جائے اور آخرت کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا۔ جو ایسا کرے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، اور ہر شخص غور کرے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ کل ہے، کیا اس پر غور کرے۔ اگر گناہ بھیجے ہیں تو معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرے، آج موقع ہے، اور اگر اعمال بھیجے ہیں بہت کم تو ان کی قضا کرے، ان کی نمازیں چھوڑ دی ہیں نمازوں کی قضا کر لے، زکوٰۃ کئی سال سے نہیں دی ہے حساب کر کے زکوٰۃ دے دے، اور دوسروں کے حقوق جو ضائع کیے ہیں تو اس کا جو ہے وہ کر لے، تلافی کر لیں آج۔ اس لیے فرمایا ما قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ یہ جو گد کا لفظ جو آیا نا، کل، اس کے 3 معنی لکھے علماء کرام نے۔ کتنے؟ کل کے معنی آئندہ آنے والا کل، پگا۔ ایک مطلب تو یہ ہے اے ایمان والو، جتنا یقین تمہیں کل کے دن پر ہے کہ کل کا دن آئے گا اور ضرور آئے گا، ایسا یقین آخرت کے بارے میں رکھو، قیامت کے دن کے بارے ایسا یقین، کیا شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مطلب ہے کل کا دن جتنا نزدیک ہے، کل کا دن جتنا اتنا نزدیک تم سمجھو قیامت کے دن کو۔ لیکن یہ بات تو جلدی جلدی سمجھ میں آتی نہیں کہ ابھی تو قیامت پہ تو بہت سال ہوں گے، یہ یقینی بات ہے کل قیامت نہیں آئے گی، ایسے کہ ابھی تو دجال کا ظہور ہوگا نا، دجال ظاہر ہو جائے گا، امام مہدی علیہ السلام جو وہ تشریف لائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، اور نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک پھر دنیا بہت زمانے تک چلتی رہے گی جب تک اللہ چاہے، تو کل کہاں قیامت آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامتیں 2 ہیں، کیا؟ ایک ہے شخصی قیامت، کیا؟ ایک ہے عالمی قیامت، شخصی قیامت اور عالمی قیامت۔ تو عالمی قیامت میں تو ابھی بہت وقت ہے، جب سب توڑ پھوڑ ہو جائے گا اور سارے مر جائیں گے، سارے، ایک بھی نہیں رہے گا۔ لیکن جو شخصی قیامت ہے، کیا؟ وہ آج بھی آ سکتی ہے۔ شخصی قیامت کیسے کہتے ہیں؟ انسان کا مرنا، کہ انسان کا مرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا من مات قامت قیامت ہو، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو گئی۔ چونکہ اس میں ابھی آیا کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، نافرمان ہے اللہ کا، تو فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اس کی جان نکالتے ہیں، تو قیامت تو شروع ہو گئی، قیامت تو شروع جی۔ تو ایک قیامت تو عالمی قیامت ہے، دوسرا ہے انفرادی قیامت، جب ہر شخص مر جائے گا، اور اس کے لیے تو وہ تو بالکل نزدیک ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مغرب سے لے کر عشاء تک بیان ختم ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، ہٹا کٹا نوجوان وہ بھی بیان میں تھا۔ تو اگلے روز معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد وہ گیا ہے گھر کھانا کھانے کے لیے، گھر جائے گا، ظاہر سی بات ہے، بیان ختم ہو گیا، تو وہاں کوئی چکر آ گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ چونکہ رات لمبی تھی، یہ گزشتہ سال کی بات ہے، تو رات لمبی تھی، تو انہوں نے رات کو ہی اس کو دفن کر لیا۔ تو صبح مجھے انہوں نے فون کیا کہ رات کے 11:30 بجے ہم نے اس کو دفن کیا۔ کتنے؟ 11:30 بجے رات کو دفن کیا۔ اب مجھے بتائیے کل کا دن زیادہ نزدیک تھا یا قیامت؟ قیامت تھی نا نزدیک۔ قیامت کا مطلب جو آدمی مر گیا قیامت قائم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت
کل کا جتنا یقین ہے اتنا یقین رکھو قیامت کا، اور کل کا دن جتنا نزدیک ہے اتنا نزدیک مانو کس کو؟ قیامت کا۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک دن ہے، کیا؟ تو دنیا کی ساری زندگی ایک دن ہے، اس کے مقابلے میں جب دوسرا دن آئے گا اس کو تو عربی میں غد کہیں گے نا، غدن میں نے کل، کیا؟ جی میں آؤں گا تمہارے پاس، کیا؟ کل آ جاؤں گا، تو کل کہا تو غد کا لفظ استعمال ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کل، تو اس کا مطلب کہ ساری دنیا اور اس کی زندگی ایک دن ہے، اور یہ دن ختم ہو جائے گا اور کل کا دن شروع ہو، اور اس کے بعد زندگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الدنیا صوم، الدنیا یوم، الدنیا ولنا فی صوم، یہ روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی زندگی ایک دن ہے اور ہمارا اس میں روزہ ہے، ہمیں اس میں روزہ رکھنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ کہ ساری زندگی روزہ رکھنا ہے، ساری زندگی تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ یا تو رمضان بہت مشکل سے جو ہے وہ اگر رکھ لیا تو پھر بھی غنیمت ہے، ورنہ تو لوگ رمضان بھی نہیں رکھ پاتے ہیں پورا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے اے ایمان والے، رمضان کا مہینہ جیسے تم نے گزارا، کیا؟ ایک تو آپ نے اعمال کی پابندی کی، تلاوت، ذکر و اذکار، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں نا بہت سارے لوگ، رشوت نہیں لیتے ہیں اور خرافات نہیں دیکھتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، تو بہت ہمت کر کے تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کا ایسے ہی ساری زندگی گزارو۔ ہاں فرق اتنا یہ ہے کہ رمضان میں دن میں آپ کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اب شوال آ گیا، ذیقعدہ آ گیا، ذیلحجہ آ گیا، اس میں آپ کھا سکتے ہیں دن میں بھی، وہ والا روزہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے آپ نے رمضان گزارا، جیسے آپ نے گناہوں سے بچے اور اعمال کی پابندی کی، ایسے ساری زندگی گزارنا ہے، ساری زندگی۔ تو یہ مانا جائے گا یہ شخص پوری زندگی روزے دس رہا، یہ پوری زندگی کیا؟ روزدار۔ یہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے۔ کتنی؟ ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی فرحتن عند الافطار، کیونکہ جب آپ افطار کر لیتے تو بڑا خوش ہو جاتا، اللہ بھائی پانی بھی پی لیا اور وہ بھی کیا اور یہ بھی کھا لیا، کھجور بھی کھا لیے، تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ایک دن بھی بھر لیا، آپ 2 دن ہو گئے یا 10 دن ہو گئے، جب پورا رمضان ختم ہو جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دن بھی نہیں چھوٹا، ایک دن بھی، بڑی فرحت ہوتی ہے۔ اس لیے عید کا نام ہی رکھ دیا عید کی بڑی خوشی، فرحت، تو پوری فرحت ہو جاتی ہے اس کو اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تھے، ایک تو افطار والی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، افطار والی دعا، اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد آپ ایک اور دعا پڑھ لیتے تھے، ایک تو ہے الحمدللہ جو اطعمنا وسقانا، وہ تو ہے ہی، لیکن خصوصی دعا رمضان میں ذهب الظمأ، کیا؟ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا مطلب پیاس چلی گئی، پیاس ختم ہو گئی، پیاس بجھ گئی، تریش رگن پھوٹ شہجار، کیا؟ جی رگیں تر ہو گئی، ثواب بھی مل گیا انشاءاللہ۔ یہ آپ پڑھتے تھے، تو ایک خوشی تو اس وقت ہے۔ دوسری خوشی فرمائے عند لقاء رب، کیا؟ جب بندے کو اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، اور یہ ہوگا موت کے وقت، کیا؟ تو موت کے وقت انتہا درجے کی خوشی ہوگی اس روزے دار کو۔ وہ کون سی خوشی ہوگی؟ وہ لقاء رب ہے، کیا؟ اور تو اس وقت بتایا جائے گا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسے کہا جائے گا چلو اپنے رب کے پاس، کیا؟ آپ اس سے راضی ہو تو اس سے راضی۔ اللہ فرماتے چل میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور جا میری جنت میں، جا میری۔ یہ ہوگا اس کو کیا؟ مرد وقت اسے کہا جائے گا۔ سوال ہے کہ جنت میں ابھی جائے گا؟ کہتے ہیں اصل میں برزخ بھی جنت کا حصہ ہے، کیا ہے؟ جی وہ ویٹنگ روم ہے، کیا ہے؟ جی تو دوزخیوں کے لیے بھی برزخ الگ ہے اور جنتیوں کا برزخ الگ ہے، دونوں کا نام برزخ ہے۔ پھر اس کے 2 حصے ہیں، قرآن پاک نے فرمایا جو جنتیوں کا برزخ اس کو علیین کہتے ہیں، کیا؟ اور جو دوزخیوں کا برزخ ہے اس کو سجین کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک
کہ یہ ہوگا کیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت مرتبہ ایسا ہوگا، تمنا کرے گا منکر اور کافر، لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، دین اسلام ہم نے اختیار کر لیا ہوتا، ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم لک الحمد